ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان، آپ کے ساتھ اس پورے 1 گھنٹے کے سفر میں، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے خاص موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور مولانا صاحب آپ کا شکریہ بھی دل کی گہرائیوں سے، دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین اپنے خاص سلسلے کے تحت راہ نجات میں پچھلے شماروں میں ہم نے اسلام کے بنیادی ارکان پر بات کی، جس میں ہم نے ایمان پر بات کی، اور اس حوالے سے ہم نے سورۃ العصر کا یہاں پر ذکر کیا، اور سورۃ العصر میں بھی ہم نے نیک اعمال پر مولانا صاحب سے ان کا بیان سنا، اور ساتھ میں ہم نے ایمان کی بات مولانا صاحب سے کہی۔ بہت تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی، چونکہ سورۃ العصر بہت جامع ترین سورتوں میں سے ایک ہے، اولین سورتوں میں سے ایک ہے، اور بہت سہل ترین سورتوں میں سے ایک ہے، اور بہت اس کی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مولانا صاحب اس پر ہی اپنی بات کو ہم روکتے ہوئے، چونکہ 2 چیزوں پر ہم نے پچھلے شماروں میں بات کی تھی، لیکن آج ہم حق کی وصیت اور صبر کی نصیحت پر بات کریں گے۔ لیکن پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ حق ہے کیا؟ یہاں سے اپنی بات کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، حق نام ہے سچائی، ریئلٹی، واقعیت۔ جو چیز جس طرح سے ہے اس کو اسی طرح سے تسلیم کرنا، اس کے اندر ہیر پھیر نہ ہو اور سچائی اور واقعیت کے خلاف کوئی بات نہ ہو، یہ حق ہے۔ اور اس لحاظ سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ رب العالمین ہے، بلا شبہ۔ اس لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحق بھی ہے، سبحان اللہ، اسی سے نام رکھے جاتے ہیں عبد الحق، جی جی، سبحان حق کا بندہ۔ تو حق جو ہے اصل میں چونکہ سب سے بڑی سچائی اللہ رب العالمین ہے، اس لیے وہ حق ہے۔ اس کے علاوہ ہر سچائی، ہر واقعیت، جو چیز جو جس طرح سے ہے، جس کا جو حصہ ہے اس کو وہ ملے، یہ حق ہے۔ تو اس میں 4 مضمون بیان کیے گئے ہیں سورۃ العصر میں، جی، ایمان اور عمل صالح، ان 2 پر مختصر سی گفتگو ہو چکی ہے۔ جی بے شک۔ لیکن تواصوا بالحق سے مراد کیا ہے؟ تواصی کہتے ہیں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، سمجھانا، بتانا۔ جی، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحیح چلتے چلتے راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، صحیح بات کہتے کہتے غلط بات کہنے لگتے ہیں، صحیح برتاوا کرتے کرتے غلط برتاوا کرنے لگتے ہیں۔ بے شک جی۔ اس وقت ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے صحیح ہمدردوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ آپ یہاں سے ہٹ گئے ہیں۔ بتانے کا انداز کیا ہو؟ وہ تو جیسا رشتہ ہے، جس کا باپ بھی اپنے بیٹے کو بتا سکتا ہے، بیٹا بھی اپنے باپ کو بتا سکتا ہے، لیکن بتانا ضروری ہے، یعنی ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ میں اگر غلط چلوں، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں جی، اور وہ بھول جاتے ہیں، امام کا مرتبہ تو آگے ہے نا، بلا شبہ، امام کا مرتبہ، مقتدی کا مرتبہ کم ہے، بے شک جی، لیکن جب وہ بھولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے نہیں، اس طرح۔ بے شک جی، قرآن مجید میں لقمہ دیتے ہیں، حافظوں کا آپ تراویح میں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، وہ جب بھولتے ہیں تو پیچھے والا اس کو لقمہ دیتا ہے، یعنی صحیح یوں ہے۔ گویا میں جھوٹ بولوں، بے ایمانی کروں، برا کام کروں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے، بالکل یہ حق بنتا ہے، سماج کی یہ ذمہ داری ہے، ہر بڑے چھوٹے کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہی ذرا اور دائرہ ہم وسیع کریں جی، تو پھر میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے۔ بے شک صحیح کوئی فرما آدمی رہے ہیں، اگر غلط چل رہا ہے تو میڈیا کی ذمہ داری ہے، جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، مذہبی رہنما ہیں ان کی ذمہ داری ہے، مسجدوں کے مقرر ہیں، مسجدوں کے امام اور خطیب حضرات ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں جب ٹیڑھ دیکھیں تو اس کو سیدھا کرنے کی یعنی کوشش ہم کریں، سب کی ذمہ داری ہے کہ برائی کو روکیں، اچھائی برائی کے کو راستے پر روکیں گامزن اور کریں۔ اچھائی کو لانے کی کوشش کریں۔ جی، جب ہم کسی مصلحت سے، کسی وجہ سے، آپ میرے محترم ہیں، جی، اس لحاظ میں زبان روک گیا، وہ غلط چل گیا، آپ کی غلط بات 50 کو پہنچی، انہوں نے سمجھا کہ یہ بات اتنے بڑے آدمی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہوگی، انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا، ایک باطل پھیل رہا ہے اور سماج اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے، یہ سارے لوگ مجرم ہوتے ہیں۔ تو سورۃ العصر کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو حق بات کے لیے اپنی مطلب لب کشائی کرنی چاہیے، لب کشائی کرنی چاہیے، جس کے پاس قلم ہے اسے قلم بتانا چاہیے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، جس کے پاس وہ توجہ سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صرف اتنا کرے گا آدمی، اتنا بھی کافی ہے کئی مرتبہ، جی، اس لیے کہ ایک آدمی غلط چل رہا ہے، اتنا کیا دوسرا سمجھ گیا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں اور اس نے ٹھیک کر اور لیا۔ کئی مرتبہ تو آپ کے چہرے کے تاثرات سے سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہم چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے
صحابہ کرام کے بارے میں جو یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ملاقات شروع ہوتے وقت بھی والعصر کی تلاوت کرتے تھے، اور جب کچھ دیر ملاقات ہونے بیٹھنے اٹھنے کے بعد بات چیت کے بعد جب اٹھ کے چلنے لگے تو سورۃ العصر پڑھ کے سناتے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے کو اس حکم کی تعمیل میں جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ حق بات کہتے رہا کرو، سمجھاتے بتاتے رہا کرو، وہ ہم گویا پورا کر رہے ہیں۔ یہ ہوا گویا حق، حق کی نصیحت کرنا، حق کی بات بتانا، اور جو جس طرح سے بتا سکتا ہو، باپ بیٹے کو اور طرح سے بتائے گا، بیٹا باپ کو اور طرح سے بتائے گا، استاد شاگرد کو ایک اور طریقے سے بتائے گا، شاگرد اپنے استاد کو ایک اور طریقے سے بتائے گا، طریقہ کچھ بھی ہو، لیکن حق کے بارے میں سمجھانا، بتانا، توجہ دلانا، کہنا، سننا، تقاضا کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن آج کے تناظر میں بات کریں تو آج ہم اس بات پر کتنا قائم ہیں مولانا صاحب؟ عام طور پر اس بات کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سامنے والا ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ جی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا تم زیادہ جانتے ہو، ہم جانتے نہیں سچ بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا سوچ لیجئے، ایک لفظ کا ترجمہ ہی کسی نے غلط بیان کر دیا، آپ نے اسے توجہ دلائی، اس نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے، میں کہا نہیں ڈکشنری دیکھ لیجئے گا، پھر کل ہم ملیں گے، گفتگو کر لیں گے، میں بھی اور چھان بین کر لوں گا، لیکن چھان بین کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم 10 برس سے صحیح سمجھتے آ رہے ہیں ہم دھوکے میں تھے، آج ہمارے پردے کھلے، تو مجھے چاہیے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کل مجھے جس بات پہ توجہ دلائی، واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس طرح سے باطل کا پھیلنا رکتا ہے اور حق کے پھیلنے کے مواقع ملتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اپنے ذہن کو کشادہ رکھیں، اپنے دماغ کو کھلا رکھیں، تاکہ اگر دوسرے سامنے والے کی بات آئے تو اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بنا لیں۔ جی بالکل، یہ ضروری ہے۔ مولانا صاحب، حق کا راستہ کیسے اختیار کیا جائے بالخصوص آج کے دور میں؟ دیکھیے حق کا راستہ جو ہے، حق کے راستے میں کچھ نہ کچھ کانٹے ضرور ہوتے ہیں، بلا شبہ صحیح۔ سب سے بڑا حق جو ہے وہ اسلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی آواز اٹھائی، پورا سماج، پورا مکہ، پورا وطن، پورا اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے چچا سب مخالف ہو گئے۔ لیکن اگر کسی مخالفت سے ہم ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ہم گویا پورا نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا تواسی بالحق کرو، اور ہم حالات کو دیکھ کر تواسی بالحق سے چپ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا سچائی کو پھیلاؤ، اور ہم خطرات کو دیکھ کے سچائی کو چھپا کے رہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم نے چھوٹے چھوٹے خطرات کو اہمیت دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے چچا جناب ابو طالب نے یہ فرمایا، مکے کے اکثر لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے آپ کے درمیان، ہمارے چچا کے درمیان، بھتیجے کے درمیان جو اختلافات ہو رہے ہیں، آپ کا آخر وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل کو کچھ ہو جائے، آپ ذرا بھتیجوں کو سمجھا دیے، جھگڑے کو نمٹا کے جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسا چاہ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو بات ان کو کہہ رہا ہوں، اگر وہ اس کو مان لیتے ہیں تو عرب و عجم ان کے ماتحت ہو جائے گا، اور پھر جہاں تک میری بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام سے رکنے کے لیے اگر کوئی ایک ہاتھ پہ میرے چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے تب بھی میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کیا بات ہے، یہ تو لالچ اور نفع والی بات ہے۔ اور جہاں تک خطرے کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولتن فریدن نصالفتی، چاہے میری گردن الگ کر دی جائے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ہو جائے تو مجھے ماننا نہیں ہے، اس بات کو مجھے کرنا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں تو یہ کہہ رہا تھا اگر ایسی کچھ گنجائش ہے تو کر لو، جو کہ نہیں ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عمل کے ذریعے، اپنی اس گفتگو کے ذریعے یہ تعلیم دی ہے کہ حق بات کو پیش کرنے کے لیے کتنے ہی بڑے خطرات آ جائیں، اور اس کے خلاف کرنے کے لیے کتنا ہی بڑا لالچ تمہیں دیا جائے، حق کے راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ پیغام دے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ، اور حضور کی زندگی نے بتا دیا کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا تھا انجام کار وہ صحیح ہو کر رہا، دشمن زیر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوئے۔ حق کی جیت ہوتی ہے، اور حق کا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، حق کے راستے سے بالکل بھی اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دینا ہے۔ مولانا صاحب آگے بڑھتے ہیں، صبر کی بات کرتے ہیں۔ صبر کی کیا مراد ہے یہاں پر؟ صبر کی نصیحت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے صبر کبھی کبھی ہم لوگ بہت کم معنی میں، تھوڑے سے معنی میں لے لیتے ہیں۔ صبر ایک بہت وسیع چیز ہے۔ محرومیوں کو برداشت کر لینا، اس پہ بفر نہ جانا، اور کم ہمت نہ ہو جانا، یہ بھی صبر ہے۔ بے شک۔ غم اندو آئے اس پہ صبر کرنا، غصہ آئے اس کو برداشت کر لینا، محرومیوں پر راضی ہو جانا۔ ایک تو محرومیوں پر راضی ہونا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں، یہ تو غلط ہے۔ بے شک۔ محرومی کے خلاف جد و جہد کرنا
اور اس کے لیے جلد بازی سے کام نہ لینا، یہ بھی صبر ہے۔ ایک آدمی جو ہے دوڑ رہا ہے کسی کام کے لیے، اور اتنا دوڑ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے گر جائے، چوٹ کھا جائے اور کام پورا نہ ہو سکے، وہاں پر صبر کا کام، صبر سے کہنا کیا ہوتا ہے؟ صبر سے کام کرو، ہمت سے کام کرو، غصہ نہ لاؤ۔ یہ صبر جو ہے محرومیوں پر بھی صبر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے ستایا اور مکے کے لوگوں نے بہت زیادہ پریشان کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ بے شک داؤد جو ہیں، داؤد، حضرت ایوب اور تمام انبیاء کرام، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی تمام لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت سے نوازا تھا، آپ بھی انہی کا طریقہ اختیار کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ انبیاء کرام نے جو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جب ان سے مزاحمت ہوئی اور انہوں نے جو صبر سے، ہمت سے کام لیا، وہ کام ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو ہمارے ملک کی تاریخ میں اس میں بھی اس کے بے شمار نمونے ہیں، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، ہمارے جتنے وہ لوگ جنہوں نے آزادی کے لیے جدوجہد کی، کتنا صبر کیا، سنگرش کیا، جیلوں میں ڈالے گئے۔ اگر وہ صبر نہ کرتے تو کیا کرتے؟ ہاتھ جوڑ کے انگریز کے سامنے آج ہم آزادی کی فضا میں سانس نہیں لے رہے، آج ہم آزادی کی فضا میں سانس نہیں لے رہ سکتے تھے۔ یہ ملک جو ہمارے پاس ہے ہمارا نہ ہوتا، غلام بنے ہوئے تھے ہم۔ ہمارے بزرگوں کی صبر کو ہمت نے، ان کی کوششوں نے اور تحمل و برداشت نے آج یہ دن دکھایا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو صبر جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، انسان کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے۔ صبر کے ذریعے ہی آدمی ترقی کرتا ہے، صبر نہ کرتا تو اسکول نہ جا سکتا، ماں باپ صبر نہ کرتے تو بچے کو پڑھا نہ پاتے، بچہ روتا تھا کہ میں اسکول نہیں جانا چاہتا ہوں، انہوں نے صبر سے، ہمت سے کام لیا، وہ کام ہوا۔ بچے کو تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، ماں دیکھ نہیں پاتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے، لیکن کراتی ہے وہ۔ لیکن صبر کا پھل کہتے بھی ہیں، کہ محاورہ بھی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مولانا صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے جب ایک بزرگ عورت روزانہ ان کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، وہ بیان فرمائیں۔ دیکھیے، کوڑا پھینکنے کا جو معاملہ تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوڑا پھینکنے سے کوئی مقصد نہیں حل ہو رہا ہے، محض نفرت کا اظہار ہے۔ اس عورت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا پھینکنے کی وجہ سے کوئی انعام نہیں مل رہا تھا، بے شک، کہ کسی سازش کے تحت تم روزانہ کوڑا پھینکا کرو تو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے، صرف نفرت کا اظہار تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے لگتے اس سے تو صبر کا تقاضا پورا نہ ہوتا، نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے تھے، اور جب ایک مرتبہ وہ کوڑا نہیں آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی ہماری وہ محسنہ کہاں ہے، کہ اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی ہے، آج کوڑا نہیں آ رہا ہے، اس کی عیادت تو پہنچ گئے۔ ہاں، تو یہ چیز جو ہے آدمی کو یہ حوصلہ دیتی ہے کہ سختیوں کو جھیلتے جاؤ، لیکن اپنا سفر روک نہ دو، اپنا آپا نہ کھو۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں، ذرا سی بات پر ہم اپنا آپا کھو دیتے ہیں، کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ مولانا صاحب، اس پر بھی آپ کا بیان چاہیے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، بے شک۔ ایک کسی ملازم نے، کسی چپراسی نے کوئی بہت غلط حرکت کر دی، افسر جو ہے اس کو بہت غصہ آیا، اس نے 2-4 تماچے مار دیے، سی سی ٹی وی کیمرے میں ساری چیزیں آ گئی۔ اب اوپر جب بات چیت چلی تو اس کو سسپینڈ ہونا پڑا یا نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، تو کس کا کام بگڑا؟ اپنا ہی بگڑا۔ اس کے 1-2 تماچے تو اس نے جھیل لیے، نوکری اس کی برقرار ہے، آپ کی نوکری چلی گئی۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے تماچے آپ کے اوپر ہی پڑ گئے۔ صحیح بات۔ آپ کا عدم تحمل، صبر سے کام نہ لینا، غصے کو قابو نہ کر سکنا آپ کے لیے مضر ثابت ہو گیا۔ اس لیے آپا کھو دینا یہ صبر سے محرومی کی علامت ہے۔ اس لیے برداشت سے، ہمت سے کام لیجئے۔ زندگی کے ہر میدان میں رکاوٹیں، دشواریاں آئیں گی، بے شک، اس میں جو ہمت اور صبر سے ہم کام لیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ مولانا صاحب، 3 آیات ہیں سورۃ العصر میں، بہت مختصر میں ان کو ایک مرتبہ پھر ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، اس کا مفہوم سننا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر کے معنی زمانے کی قسم، اور زمانے کی قسم کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ ہر چیز کے اوپر سے گزرتا ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اثر سے بچ کے نہیں رہتی ہے، زمانہ گواہ ہے۔ ہر چیز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے، اور زمانہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو ہم آگے بات کہہ رہے ہیں، یہ جو ہم نے مثالیں دی ہیں، ان سے پتہ چل رہا ہے کہ زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے اور نقصان میں ہے، کوئی بھی انسان ہو،
جس میں یہ 4 باتیں نہیں ہیں جی وہ نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، اس کی زندگی ناکام ہے۔ اور وہ کیا باتیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے آدمی ناکامی سے بچ جاتا ہے اور خسارے سے بچ جاتا ہے؟ وہ 4 چیزیں یہ ہیں۔ ایمان لانا، یعنی سچائی کو اور حقیقت کو اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کائنات کی سچائیوں کو ماننے کے لیے تیار ہونا۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں، مجھے نہیں اندازہ کہ وقت کتنا ہے، کہ ایمان اصل میں ایمان ایک اور چیز ہے، اور اسلام نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بہت اہم فرائض ہیں، اسلام کے فرائض ہیں، لیکن یہ کام بغیر ایمان کے بھی کر سکتا ہے آدمی۔ منافقین حضور کے زمانے میں نماز پڑھتے تھے لیکن ایمان نہیں تھا، اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے قالت الاعراب آمنا۔ یہ دیہات کے لوگ بہت سے ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ اب ایمان لائے۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ابھی ایمان نہیں لائے ہو تم، ایمان کی منزل تو ابھی دور ہے، یوں کہو اسلمنا، ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلام کے اعمال کو ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے۔ تو ایمان، اس کے بعد عمل صالح، اچھے کام، ہر وہ کام جس کو قرآن اور حدیث، سماج، ہمارا ضمیر جس کو اچھا کہے وہ کام کرنا، اور تواصی بالحق، حق بات کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا، تلقین کرنا، خود بھی اس پہ عمل پیرا رہنا اور دوسروں کو بھی ان کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ 2 کالر منتظر ہیں، شگفتہ صاحبہ ہیں اور سالار صاحب ہیں ہماری فون لائن پر، ان کے سوال ہم جانتے ہیں۔ فرمائیں شگفتہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے بہن شگفتہ۔ جی، پہلے تو مولانا صاحب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ اکثر درگاہوں پہ جو خادم لوگ ہیں وہ زائرین سے زیارت کرانے کے لیے پیسے مانگتے ہیں، جو پیسے نہیں دیتے انہیں ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے، جبکہ ان کی تنخواہیں بندھی ہوئی ہیں۔ تو اب ان لوگوں میں اور باہر روڈ پر جو بھیک مانگ رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے مولانا صاحب سے؟ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال مکمل طور پر ہم تک پہنچ گیا ہے، اس کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے۔ سالار صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج کا سوال ایسا ہے کہ تھوڑے لوگوں کو بتانا ہے، ہمارے طرف جو معاشرہ چل رہا ہے، نہ گھر مکان نہ کرائے سے ملتا ہے نہ کوئی کرائے سے دیتا ہے۔ اصل میں یہاں کا جیسے 20-25 لاکھ کا مکان جو ہوتا ہے ویلیویشن اس کا، تو 4 یا 5 لاکھ روپے میں اس کو گروہ رکھ لیتے 11 مہینے کے ایگریمنٹ پہ، اور اس کے بدلے انہیں پیسے نہیں دینا پڑتے کرائے کے، اور لاسٹ میں جو ہے تو 11 مہینے کے بعد میں ان کو ان کی رقم پوری مل جاتی۔ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے سر؟ بالکل، آپ کا سوال بہت مناسب ہے اور اس پر مولانا صاحب کی ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ محبوب صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا محبوب صاحب، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں محبوب صاحب، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ حضرت، بچپن میں میرا لڑکا قرآن شریف میں کھڑا ہوا تھا، چھوٹا تھا تبھی، تو اس کے لیے کیا جانا دینا پڑے گا؟ کیا اس کا قرآن شریف پہ کیا ہوا تھا؟ کلام پاک کی تلاوت کے لیے آپ کلام پاک پر کھڑا ہوا تھا بچپن میں۔ او ہو، اچھا، جی جی جی، کتنے بڑے ان کی عمر کتنی تھی؟ 6 مہینے کا تھا۔ جی مولانا صاحب، کیا کرنا دیکھیے، چاہیے والد؟ اس میں بچے کے اوپر تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے اوپر یہ الزام ضرور آتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو ایسی جگہ گویا ڈال کے چھوڑ دیا تھا، زمین پر گویا پٹک کے چھوڑ دیا تھا کہ بچہ اس کے اوپر آئے اور چڑھ جائے۔ تو یہ نادانی ماں باپ کی ہے، بچے کو کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن ان کو جتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اتنی کم ہے۔ بچہ جو ہے طاق پہ رکھے ہوئے کہ قرآن شریف 3 مہینے کا بچہ وہاں نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ کہ لاپرواہی تم گھر والوں کی تھی کہ تم نے قرآن مجید کو گویا نعوذ باللہ زمین کے اوپر پٹک کے چھوڑ رکھا تھا، بچہ اس کے اوپر آ کے چڑھ گیا۔ اس پہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، سچے دل سے توبہ کیجئے، اور مولانا صاحب کچھ اور کوئی اقدام اس طرح نہیں، بار بار نماز توبہ پڑھیں، کوئی اور اقدام بتا کر ہم اصل معاملے سے ان کو بھٹکا دیں گے، کوئی اور بات بتا ہی نہیں سکتے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب سالار صاحب کے سوال کی طرف ہم آتے ہیں، انہوں نے ایک بہت سماجی ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے مولانا صاحب۔ میں سمجھ گیا، جی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی جس کو وہ رقم ملی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، جی ہاں جی، لیکن اس میں بعض شکلیں ایسی بھی ہیں جس میں سود ہو جاتا ہے، بعض شکلوں میں اس کی گنجائش ہے۔ جو صورت طے ہوئی ہو مالک مکان کے اور پیسہ دینے والے کے درمیان، جو معاملہ طے ہوا ہو، کسی مفتی کو پوری تفصیل بتا کر ان سے پوچھ لیں۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن ظاہر طور پر ہمیں مناسب نہیں لگ رہی ہے کہ 5 لاکھ روپے ایک مشت یا 10 لاکھ روپے کی ایک رقم ہم نے ان کو دے دی اور وہ کرائے کی شکل میں اس کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی کرایہ نہیں دینا ہے، وہ 10 لاکھ روپے وہ جمع ہو گئے ہیں اور اس پر کرایہ فری، مینٹیننس وغیرہ ساری چیز، تو یہ ایک طرح کے دباؤ ہو گیا ہے۔ بہرحال مولانا صاحب نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ امید ہے سالار صاحب تک پہنچ گئی ہے۔ شگفتہ صاحبہ کا سوال آپ کے پاس ہے مولانا صاحب۔
क्या दरगाह पर जो खादिम हजरात होते हैं देखिए, उनके ताल्लुक से जो उन्होंने बात की, बात असल में यह है कि मांगना किसी भी तरह से इंसान से मांगना ठीक नहीं है। वो लोग जो वहाँ खिदमत कर रहे हैं, उनकी सफाई सुथराई करते हैं, वो सब करते हैं, उनको वहाँ के जाने वाले जो वहाँ हाजिरी दे रहे हैं वो अपने तौर पर नजराना पेश कर दें तो उनकी मर्जी है, लेकिन किसी से खास तौर पर जबर करके, इसरार करके और कोई न दे तो उसको डांट फटकार जो करते हैं ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है, सही है। रफ़ा से ज़हरा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, फरमाएं क्या सवाल है बहन? मेरे सर में दर्द है तो मेरे कान में सुराख है, मैं बहुत दवा वो करती हूँ, हमारी डॉक्टर को दिखा दिया है मुजफ्फरनगर के, मगर ये ना कान में दर्द है, वो ऑपरेशन बोलते हैं। मैं दवाई खाती हूँ, कई महीने खिलाते हैं, अब से 2-4-5 साल हो गए मैं दवाई खाती हूँ, आराम नहीं मिलता। और वो कह देते हैं कि कान का सुराख बंद हो गया, कान में चसर रहती है, कान के ऊपर जो नस है उसमें भी बहुत दर्द रहता है। ठीक है बहन, आपका सवाल हम तक पहुँच गया है, मौलाना साहब ने भी बात को समझ लिया है। एक कॉलर और हैं, उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल करेंगे। फरमाएं भाई क्या सवाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, खैर मक़दम, आपका सवाल। मैं सबा बोल रही हूँ फैजाबाद से। जी सबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मौलाना तारिक की तो बस पूछिए मत, हम इंतजार करते हैं कि अगर नहीं आते हैं मौलाना तारिक तो ऐसा लगता है कि प्रोग्राम में कुछ नहीं है। दिल की गहराइयों से आपके मुझे मेरे 3 सवाल हैं। बहुत मुख्तसर हैं बहन, सबा 2 सवाल पूछिए, ज्यादा मुनासिब हैं, जो अहम सवाल हैं वो पूछ लीजिए। एक तो हमारे घर के लिए दुआ कर लें कि हमारे घर बिक जाए, या कोई दुआ बता दे हमारे घर के लिए जी जी कि ये मकान बिके और कोई अच्छा मकान मिल जाए, बेहतर है। और बेटे के लिए वो कुछ भी तैयारी करते हैं ना, बहुत वीक है, उनकी मेमोरी बहुत वीक है, उनके लिए कुछ बताएं। कितनी उम्र है? सवाल और है बस, उनकी 9 साल। ठीक है। और जैसे ट्राउजर पहनती हैं लड़कियां तो उसमें जैसे वो रुमाली लगी हुई होती है, तो वो ऐसे बोलते हैं कि रुमाली होनी जरूरी होती है, नहीं तो नमाज नहीं होती। तो ये बात सही है कि लड़कियों के लिए रुमाली होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, मौलाना साहब से ये सवाल, और यहीं से बल्कि आगाज करते हैं मौलाना साहब, जो ट्राउजर है, पैंट है, उसमें रुमाली का होना जरूरी है, खास तौर पर लड़कियों की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, वो अगर पूरा सातिर नहीं है जी जी तो अलावा रुमाली के पूरा जिस्म ही नहीं ढकेगा उससे जी। तो एक तो अगर उससे नमाज पढ़नी है तो नमाज जो है वो जितना जिस्म का हिस्सा ढकना जरूरी है। मिसाल के तौर पर औरत को यहाँ तक होना चाहिए, हाँ, टखने भी उसके ढके हुए होने चाहिए। तो इस लिहाज से तो वो लिबास ही नाकिस है। उसके अलावा चाहे ट्राउजर हो या शलवार हो या पजामा हो, वो रुमाली का मसला हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं उसे नमाज नहीं होती, लेकिन हमें किताबों में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। सिर्फ इतनी बात तो जरूर है कि जब रुमाली नहीं होगी और कपड़ा तंग होगा तो उठने बैठने में वो तनता है, कसता है वो जी जी, तो उसमें ध्यान बढ़ता है, वरना नमाज उससे हो जाती है। रुमाली होने ना होने से नमाज का कोई ताल्लुक। पहना भी जा सकता है और उसमें, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इतना तंग कपड़ा ना हो। कपड़े के बारे में यही कहा जाता है कि लिबास थोड़ा इतना कंफर्टेबल हो कि आप नमाज आसानी से अदा कर सकें। जितना हिस्सा औरत के लिए ढकना जरूरी है वो ढकना चाहिए। लिबास कोई भी हो सातिर होना चाहिए। जो आदाब हैं उनको हम फॉलो करें। 2 कॉलर और हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, बहन सायरा हैं और उसके बाद हम हारून साहब से बात करेंगे। सायरा बहन, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आपको रहमतों की बारिशों से नवाज़े और सलामत अता फरमाए और सेहत अता फरमाए। मौलाना साहब की भी, आपकी भी, सबकी। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह आपको भी खुश रखे हमेशा। बहन क्या जानना चाहती हैं? एक ख्वाब है, मैंने आज रात को ख्वाब में देखा मेरी मम्मी जो दुनिया में नहीं है, तो मैंने मेरे से मम्मी कह रही है कुर्सी पे बैठी हुई है कि मुझे धूप के अंदर लेटा दो। तो मैं कह रही धूप में मत लेटो, आप आधी छाँव में और आधी धूप में लेट जाओ। इस ख्वाब की ताबीर पूरी है और रोज का मायना पूछना है। किसके मायने? फिरोज फिरोज के। ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। हारून साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाए हारून साहब। हजरत, मैं अभी मेरी अहलिया जो है 7 साल से कमर के मर्ज में मुब्तला है। मैं हर तरह से उनका यानी कि हर हॉस्पिटल में लेके देखा, डॉक्टर ने भी देखा, जो तदबीर बताया वो भी किया, लेकिन आज तक यानी उससे निजात नहीं मिल सका। अब उसके लिए कोई दुआ बताए या कोई ऐसी यानी वो जिससे। हाँ, बहुत शुक्रिया भाई, आपकी तकलीफ हमने महसूस की है।
آپ کے سوال کے ذریعے مولانا صاحب کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے بھائی کو؟ دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، اب سے پہلے بھی یہ بات ہم نے کہی تھی ایک خاتون کے سوال کے جواب میں کہ خواتین کو کبھی کبھی سفید پانی آنے کی شکایت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے. کبھی کبھی ڈاکٹروں کو حکیموں کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ پوچھتے نہیں کہ یہ شکایت تو نہیں ہے اور وہ علاج کرتے رہتے ہیں. اگر یہ چیز ہے تو اس کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے. دوسری ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ کسی وقت آپ ایک کام کیجئے، اگر صبح شام کریں ایک ہفتے تک، تو کوئی ایسی چھری جو تیز نہیں ہے وہ چھری لے کر ان کے پیٹھ پر اس طرح پھیریں جیسے کاٹ رہے ہوں، کراس کا نشان بنا رہے ہیں. یوں پھیریں اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے جائیں. دم کرنے کی ضرورت نہیں، بس پڑھنا ہی کافی ہے. یوں پھیریں اوپر سے نیچے تک، یوں پھیریں گویا کاٹ رہے ہیں کسی چیز کو. یہ کام کریں کم از کم ایک ہفتے، اور زیادہ بھی کریں تو اچھا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ شکایت ختم. کوئی مرد و خاتون میں کوئی امتیاز تو نہیں، چونکہ بھائی نے اپنے لیے یہ پوچھا ہے، ان کے خود کے درد رہتا ہے؟ نہیں، ان کے شوہر کریں یا ان کی بہن کر دے یا کوئی بھی. اور چھری سے چونکہ کاٹ رہے ہیں، ہاتھ تو لگا نہیں رہے، تو کوئی حرج کوئی اور بھی کرے، اگر ان کا دیور یا کوئی اور کرے اور سب کی موجودگی میں کرے تو کوئی حرج نہیں. 2 کالر اور ہیں. ندیم صاحب ہماری فون لائن پر ہیں اور اس کے بعد فاطمہ صاحبہ سے ہم بات کریں گے. ندیم صاحب آپ کا خیر مقدم ہے، سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام مستقل دیکھتے ہیں اور بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہیں آپ. جزاک اللہ. جی اسلام کی ٹیم کے اور آپ کے مولانا حضرات. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی میں یہ دریافت کرنا چاہ رہا تھا کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ. ماشاءاللہ. پہلے بھی جا چکا ہوں ماشاءاللہ. تو کچھ خواتین جو ہیں جو محرم ہیں اور نامحرم ہیں وہ جو ہیں وہ جانا چاہتی ہیں ساتھ میں. تو ہماری بہنیں ہیں جو خالہ زاد بہنیں ہیں اور ایک ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، تو وہ کافی اصرار کر رہی ہیں، تو مجھے رہنمائی فرماتی. رشتہ دار کا رشتہ بتائیے کیا رشتہ ہے؟ ایک تو خالہ زاد جا رہی ہے، تو ہماری ماموزاد بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے. ماموزاد بہن ہے، ٹھیک ہے. آپ کا سوال. دوسری جو ہے دوسری بہن نہیں ہے، ہماری رشتہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ہماری صرف اہلیہ سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ. مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. بہن فاطمہ آپ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم یہ بول رہے ایسا ہے کہ ہمارے لڑکے کا رشتہ لے کے گئے تھے ہم کیا ایک جگہ، تو وہ رشتہ لے جانے والے سید تھے. تو وہ سید جس دن ہمیں رشتہ بھیجے تو اسی رات میں ہمارے خواب میں آئے ہو. اور سید نے بولے رشتہ لے جانے والوں نے بولے ایسا کہ اس نے بولا خواب میں بولے ہمارے کو کہ یہ لڑکی تم کر لو، 1 سال میں تمہاری بہت ترقی ہو جائے گی. یہ خواب ہم کو دیکھا. ہاں سر خواب آپ پہنچ. جی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک رہے گا. باقی چیزیں تو آپ دیکھ لیجئے، لڑکے کے عادات و اخلاق، لڑکی کے حالات، ساری چیزیں جو دیکھنے کی ہوتی ہیں، ماں باپ جو دیکھا کرتے ہیں وہ سب دیکھ لیں. باقی اگر یہ چیز ہوتی ہے، رشتہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ مفید ہوگا. اس کا مطلب یہی ہے. بسم اللہ کرنی چاہیے. جی ہمارا صاحب ندیم صاحب کا سوال آپ کے پاس ہے. عمرے پر جانا چاہتے ہیں، بیوی اور بیٹی تو جا ہی رہی ہیں، دوسرے رشتے آپ کے پاس. دیکھیے ویسے تو محرم کے بغیر جانا صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک قافلہ جب بن جائے، بہت سارے اس میں عورتیں مرد اور سب ایک دوسرے سے تعلق والے ہیں اور ساتھ میں قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس کی گنجائش ہوتی ہے. بہت شکریہ. یعنی ساتھ میں جا سکتے ہیں چونکہ قافلے کی شکل ہے. جی سائرہ صاحبہ کا سوال ہے، بلکہ خواب ہے. پہلے تو ان کا امی خواب میں ان کے آئیں اور انہوں نے کہا کہ دھوپ میں مت لیٹیے، دھوپ چھاؤں میں. جو دیکھیے حدیث شریف میں اس بات کی ممانعت ہے کہ آدمی آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں لیٹے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایسے ہی لیٹیے. اس کا مطلب ہے کہ کسی وقت میں انہوں نے ایسا کسی کے کہنے پر اصرار کیا ہوگا کہ مجھے آدھے دھوپ آدھے چھاؤں میں ہی لیٹنا ہے. اس پر تنبیہ کی گئی ہے. صحیح بات یہی ہے کہ یا تو آدمی دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا اور سایہ چلتے چلتے ہمارے اوپر آدھے حصے کے اوپر سایہ آ گیا، تو ہمیں یا تو پورا سائے میں ہو جانا چاہیے یا ہٹ کے پورے دھوپ میں ہو جانا چاہیے. آدھے سائے میں آدھے دھوپ میں رہنا میڈیکل نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے اور حدیث شریف میں بھی اس کی ممانعت ہے. فیروز کے معنی بھی جاننے چاہے ہیں انہوں نے. فیروز کے معنی کامیاب کے ہیں. بہت شکریہ. 2 کالر ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. تبسم صاحبہ ہیں اور سلمہ صاحبہ ہیں. پہلے سلمہ صاحبہ سے ان کا سوال جانیں گے. خیر مقدم آپ کا سلمہ صاحبہ. ہلو جی فرمائیں سلمہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ آپ کو نا آپ سے بالوں کے تعلق میں سوال کرنا ہے. جی میرے بال بہت پتلے ہیں. بال بہت پتلے ہیں، ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تبسم صاحبہ آپ فرمائیں. میں مولوی صاحب السلام علیکم. مولوی صاحب وعلیکم السلام. بہن میں یہ بول رہی ہوں سر کہ میرے اور میرے شوہر کے اندر ہماری بنتی ہوئی ہے. میرے گھر میں بہت ناراضگی ہے، میں اس سے بہت پریشان ہوں. مجھے بس ایسا کچھ بتا دیجیے جو میرے اور میرے شوہر کے بیچ محبت رہے، کیونکہ ہماری دوسری شادی ہے.
और मेरा एक बेटी है, वो पहले शोर से है, मेरे इस शोर के दिल के अंदर उसके प्रति मोहब्बत नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाएगा। बहन, 2 कॉलर्स हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। शमसुन्निसा साहिबा हैं और उसके बाद हम बहन सालिहा से बात करेंगे। बताएं बहन शमसुन्निसा, क्या सवाल है आपका? हेलो शमसुन्निसा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछिए। गालिबन हमारा राब्ता नहीं है। बहन सालिहा से बात करेंगे। खैर मक़दम आपका सालिहा साहिबा, सवाल पूछिए। सवाल ये है, ख्वाब में बिल्ली के बच्चे देखना कैसा है? छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हैं, काले और सफेद रंग के। बहुत मुख्तसर में पूरी बात कहती है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी देखिए, इसमें कोई हरज नहीं है। वो बिल्ली के बच्चे अगर कोई परेशान नहीं कर रहे हैं तो घरेलू चीज होती है, उसमें कोई हरज नहीं है। चलिए, सलमा साहिबा का सवाल ये है कि बाल पतले हैं, उसके लिए कोई दुआ के बाल मोटे हो जाएं, लंबे हो जाएं। देखिए, लंबा होना तो अच्छा है, लेकिन बाल मोटा होना कोई खूबी की बात नहीं है। क़याफ़े के माहिरीन का कहना यह है कि बाल नरम होते हैं और बारीक होते हैं, तो ये आदमी के रहमदिल होने और नरम मिजाज होने की अलामत है। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। अलबत्ता बाल लंबे होने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से तेल होते हैं, जो सा भी तेल आप इस्तेमाल करती हों उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के दम कर लिया करें। कम अज़ कम 1 हफ्ते तक 5-7 मरतबा सुबह और 5-7 मरतबा शाम को सूरह फातिहा पढ़िए, उस पर दम कर लीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला वो मुनासिब हद तक जितने मोटाई मुनासिब होते हैं हो भी जाएंगे और लंबे भी हो जाएंगे। मिज़रा साहिबा से बात करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। बताएं मिज़रा साहिबा, क्या सवाल है आपका? जी, सबसे पहले टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें मिज़रा साहिबा और उसके बाद सवाल पूछिए। आवाज़ कम करना। जी फरमाएं मिज़रा। पूछना चाह रही हूँ मौलाना साहब से कि तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं जी, तो वो मतलब किस तरीके से पढ़ी जाएगी? बहुत शुक्रिया, और आपने इसमें फ़िक्रमंदी का इजहार किया, ये बहुत अच्छी बात है। बहन नाजिया हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मक़दम नाजिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अतर भाई, हम मौलाना तारिक साहब ने हमें बताया था कि वो इशा में फ़र्ज की नमाज के बाद में दुआ वलैली इज़ा शज़ा पढ़ना है 41 दिन तक। तो हमने 41 दिन तक पढ़ा, फिर ऐसा हमें ख्वाब में लगा कि हमारा रिश्ता आ रहा है शादी का। फिर अब 41 दिन पूरे हो गए, क्या हम ये कंटिन्यू जारी रखें कि यहीं पे रोक दें? अच्छा, ये जो मशवरा मौलाना साहब ने दिया था रिश्ते के ताल्लुक से दिया था ना, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, ये तो खुशाइंद बात है माशाअल्लाह। ये जो आपने ख्वाब में देखा है, इस बात की बशारत है कि आपका अमल और आपका ये पढ़ना मकबूल है और आपकी दुआ अल्लाह ताला सुन रहा है। कुछ दिन और पढ़ लीजिए तो कोई हरज नहीं है। बहुत शुक्रिया। सादिया साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ गई हैं। बताएं बहन सादिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब से मेरा ये सवाल है कि जैसे सैयद हैं, शेख हैं, सिद्दीकी हैं, तो क्या खान में शादियां नहीं हो सकती हैं या अदर उसमें महकम में शादियां नहीं हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल भी हमारे पास आ गया है और मौलाना साहब तक पहुंच गया, लेकिन एक सवाल और जमा कर लेते हैं। मौलाना साहब रज़ा साहब मुंतज़िर हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। रज़ा अली साहब, आपका हम इस्तकबाल करते हैं और सवाल जो जानना चाहते हैं वो हम तक पहुँचा दीजिए। हेलो जी फरमाएँ, आपका क्या नाम है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बहन। और सवाल मेरा सवाल अतर भाई ये था कि मेरा एक बच्चा है 25 साल का, माशाअल्लाह, तो वो एक हिंदू लड़की ने फांस लिया है। तो मैं उसका ये मालूम कर रही हूँ, बहुत परेशान हूँ भाई साहब, क्या करूँ मैं, ये आप बताइए मुझे। आपके सवाल का मफहूम बहन, आपके सवाल का मफहूम मौलाना साहब तक पहुँच गया है। मौलाना साहब का मशवरा और उनकी रहनुमाई हासिल करते हैं। देखिए, एक बात तो मैं लफ्ज़ की इस्लाह कर दूँ जी। हमेशा हर लड़के की माँ और हर लड़की की माँ दूसरे को इल्जाम देते हैं। इन्होंने कहा कि उस लड़की ने फांस लिया है, लड़की ने फांस लिया है, तो तुम्हारे लड़के ने, तो हो नहीं सकता। हाँ, कोई आदमी किसी को नहीं फंसाता जी। जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने एक जगह बड़ा उम्दा कहा है कि दाना यानी शिकारी जो है वो परिंदे को नहीं फंसाता, परिंदे का लालच उसे फंसाता है। क्या बात है जी। तो इसलिए आप किसी और को इल्जाम न दीजिए कि उसने फंसा लिया है। हो सकता है आपके बेटे ने उसे फंसाया हो। और सही बात यह है कि उसे दूर करने के लिए सूरह माइदा 5 नंबर की सूरत है, 5वां 7वां पारा है जी। आयत नंबर 100, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलौ आजबका कसरतुल खबीस। इस आयत में 2 जगह खबीस है, दूसरे खबीस पे एक जीम का छोटा सा निशान है, वहां तक आप पढ़िए, पूरी आयत पढ़ने की जरूरत नहीं। सुबह शाम
101 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. یہ غلط رشتہ آپس کا ان کا میل جول اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گا. ایک بہن ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھے بہن. السلام علیکم اختر سر. وعلیکم السلام. اللہ والے مولانا صاحب کو بھی میرا السلام علیکم. مولانا صاحب، آپ کے ساتھ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ جو حقیقی زندگی میں بات کرتے ہیں، وہ بہت خوش نصیب ہیں. ہم آپ کو ٹی وی پر دیکھ کر ہی اتنے خوش ہوتے ہیں. کبھی آپ نہیں آئے تو ہمیں بہت ہی فکر لگتی ہے کہ ہم کیمرے والے مولانا ٹی وی پر کیوں نہیں آ رہے ہیں. مولانا صاحب، میں ایک آپ کی کہتی ہوں آپ سے، میرا خواب یہ ہے کہ ہم حقیقی زندگی میں اجمیر شریف گئے تھے، تو آنے کے 2 دن کے بعد میں نے ایسا خواب دیکھی کہ میں اجمیر شریف کے ریلوے اسٹیشن پر ہی بیٹھی ہوں. ایک کوئی انجان آدمی آیا اور کہہ رہا ہے کہ آپ ایک کپڑا بھول کر آئے. میں بولی آپ خالی ہاتھ آنے کے بجائے وہ میرا کپڑا لایا تو اچھا ہوتا تھا نا. میں ایسا بولی تو میں نہیں بولی ہوں. بہن، مولانا صاحب تک آپ کا خواب پہنچ گیا ہے. تعبیر جاننے سے پہلے ایک سوال ہم اور جمع کرنا ہے. بہن زرینہ ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں بہن زرینہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں بہن. جی میں کہہ رہی ہوں کہ میری لڑکی کسی حال سے ہے، 9واں مہینہ چل رہا ہے. جی کوئی دعا ایسی بتائیے کہ جو بچہ آسانی سے ہو. بہت شکریہ آپ، اور اچھی بات ہے مولانا صاحب. جی اسی سے شروع کر. جی ہاں، یہیں سے شروع کر. دیکھیے 30ویں پارے میں، آخری پارے میں ایک آیت ہے، ایک سورت ہے، سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت. اس کے شروع کی 5-7 آیتیں یہ روزانہ پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام آسانی سے فراغت ہوگا. آسانی سے ہوگا، بہتر ہے. خواب آپ کے پاس ہے مولانا صاحب بہن کا ریلوے اسٹیشن کے تعلق سے. جی کیا اسٹیشن؟ وہ مکمل بات تو ہم تک پہنچی نہیں ہے. آپ تک خواب پہنچا ہے ریلوے اسٹیشن انہوں پر نے کپڑے کے حاضری کا ذکر کیا تھا، اور کپڑے کے تعلق سے. جی ایسا ہے کہ آپ کی وہاں کی حاضری انشاءاللہ تعالیٰ مقبول ہے، مناسب رہی ہے. اس میں آپ اتنا اور کیجئے کہ کسی غریب آدمی کو ایک جوڑا کپڑا دے دیجئے، کسی مرد کو چاہے کسی عورت کو دے دیجئے، اور اس کا ثواب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ایک میسج ہے وہ پورا ہو جائے گا. 2 کالر اور ہیں. رخسانہ صاحبہ ہیں، فرزانہ صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر. رخسانہ صاحبہ، پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا رخسانہ. بتائیں. جی بس مجھے بھائی یہ کہنا ہے کہ میرے میاں کی بہت طبیعت خراب ہے، میری بہت طبیعت خراب ہے، میرے بیٹے کی بہت طبیعت خراب ہے. بس میں یہ چاہتی ہوں آپ لوگ دعا کر دیجئے اور کوئی اچھی سی ایسی دعا بتا دیجئے جو میں پڑھ لوں، بہت میں شکریہ. ٹھیک ہو جاؤں، بیماریاں دور ہو جائیں. اللہ سے بہتری کی امید کیجئے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. مولانا صاحب کی رہنمائی سے پہلے ایک کالر اور ہیں، فرزانہ صاحبہ، ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیں. بتائیں فرزانہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں بہن. میرے 2 سوال ہیں بھائی جان. مختصر میں بتائیں. ایک تو میں نے خواب میں دیکھا پرسوں کہ کوئی صاحب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نا اپنی بیٹی کو کسی مولانا کو دکھائیں، مطلب کچھ یہ خواب میں کہا ہے. جی جی نظر کا سا کچھ حساب بتا رہا ہوں. اور دوسرا سوال میرا یہ، میرے پتھری ہے پتے میں، تو مجھے تکلیف بہت رہتی ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اور ٹھیک ہے بہن، اس کے معنی جاننے. معنی والی بات ہم تک پہنچی بھی نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ 2 سے زیادہ سوال نہ لیں ہمارے ناظرین. ایک چھوٹے سا بریک ہم اور لیں گے ناظرین. ہم جلد حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد مولانا صاحب کی ہم رہنمائی حاصل کریں گے. فرزانہ صاحبہ کے خواب کے ساتھ مولانا صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں. خواب میں انہوں نے دیکھا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو مولانا کو دکھائیں، اور مولانا کو دکھائے تو وہ نظر کا اثر بتا رہے تھے. تو کس طرح اشارہ؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بیماری یا جو پریشانی آپ محسوس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ڈاکٹروں کے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی عالم کو دکھائیے، کسی عامل کو دکھائیے، وہ کچھ پڑھ وڑھ کے دم کرے گا، کوئی چیز دے گا اتار کی، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، پتے میں پتھری کی شکایت ہے، اس کے لیے کوئی دعا؟ اس کے لیے آپ یہ کیجئے، اب سے چند روز پہلے بھی ہم نے یہ بات بتائی تھی، ایک بوتل اس کام کے لیے مخصوص کر لیجئے، اور اس کے اوپر صبح اور شام 7 مرتبہ سورہ علم نشرح، یہ 94 نمبر کی صورت ہے، علم نشرح لک صدرک، پوری صورت 7 مرتبہ صبح پڑھیے، 7 مرتبہ شام کو پڑھیے. پانی پہ دم کرتے رہیے، اسے پیتے رہیے، اپنے اوپر چھینٹے بھی لگاتے رہیے. 1 ہفتے تک پڑھائی کرتے رہیں اور چھینٹے لگاتے رہیں، پانی پیتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، وہ
گھل کے ریت ہو کے نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ رخسانہ صاحبہ کا سوال ہے کہ سب کی طبیعت خراب ہے، اپنی، ان کے شوہر کی، بچوں کی۔ دیکھیے اس سلسلے میں جب سب کی طبیعت خراب ہے تو اس کے لیے کئی کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو آپ لوگ سب گھر والے نماز کی پابندی کریں۔ اہم بات، جس پروردگار کی سے ہم رحمت کی امیدوار ہیں اس پروردگار کے حکم کو پورا نہیں کریں گے تو ہمیں آرام منہ ہی نہیں ہے اس سے کچھ درخواست کرنے کا۔ صحیح فرما رہے ہیں جی۔ تو اس لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجئے، زور پڑے، کچھ بھی ہو، پریشانی ہو، وقت نہ ملے، کھڑے ہو کے پڑھنا مشکل ہو، طبیعت خراب ہے، بیٹھ کے پڑھ لیجئے، کرسی پہ پڑھ لیجئے، جیسے بھی ہو نماز ضرور پڑھیے۔ اور پھر اس میں سے ہر نماز کے بعد دعا بھی کیجئے، اور 2 رکعت نماز توبہ ایک ہفتے تک ہر آدمی پڑھ لے جتنے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ ایک بوتل ایسی بنا لیں جس پہ ان ساری چیزوں کو پڑھ کے آپ دم کریں گے۔ نماز پڑھی، الگ سے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہی چیز اس کے اوپر دم کر کے اور اسے پیتے رہیے، چھینٹے لگاتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے اللہ کا فضل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی دعا اور دوا دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہن سعدیہ کا سوال مولانا صاحب شادی کے تعلق سے ہے، مختلف انہوں نے ذات کا حوالہ دیا، سید، شیخ اور خان۔ دیکھیے جی، 2 باتیں ہیں بہت اہم۔ ایک تو یہ کہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی بھی اسلام کا ماننے والا ہم اس سے شادی کریں گے تو شادی جائز ہو جائے گی، لیکن مصلحت وقت اور ماحول کے لحاظ سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سماجی برابری، توازن دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ایک فقیرٹا لڑکا، اس کے ساتھ ایک کروڑ پتی باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر لی تو اس کو روٹی بھی نہیں کھلا سکے گا۔ مصلحت ہوتی ہے، اسلام نے مصلحتاً جو ہے تو یہ مصلحت کے لحاظ سے توازن، شرافت، دیانتداری، نماز روزے کی پابندی۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ عورت بے انتہائی نماز کی پابند ہے، شوہر ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے وہ نماز پڑھ رہی، وہ کہہ رہا ہے کہ چائے بنا کے لانا، نماز بعد میں دیکھ لیو۔ تو ایسی تھوڑی سی برابری تو دیکھ لیجئے۔ باقی برادریوں کی وجہ سے شریعت ممانع نہیں کرتی ایک دوسرے سے شادی کرنے کی۔ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ 2 کالر ہیں، زاہد صاحب ہیں اور اعظم صاحب ہے ہماری فون لائن پر۔ زاہد صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم اطہر بھائی۔ وعلیکم السلام زاہد صاحب، خیر مقدم آپ کا۔ جے نصیب، جو آج میری دوبارہ بات چیت ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ اطہر بھائی میں نے عبداللہ طارق صاحب سے یہ بات کی کہا تھا، شاید ان کے ذہن سے اتر گیا، دعا انہوں نے بتائی تھی، وہ میں نے پڑھی تھی۔ آج 36 دن کا زمانہ گزر گیا، میرا نواسا واپس نہیں آ پایا۔ نواسا گم، میرا نواسا جو ہے وہ الہ آباد سے گم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بڑی بے چینی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، حد سے زیادہ۔ میں اطہر بھائی یہی کہوں گا کہ حضرت مولانا سے کہیے کہ کوئی بھی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے جو ہے میرا نواسا واپس آ جائے، اس کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ مولانا صاحب سے رہنمائی طلب کریں مولانا صاحب، لیکن ایک کالر اور ہیں، ان کا مختصر ہم سوال لے لیتے ہیں۔ اعظم صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں ایک رکن کے اندر 3 بار ہاتھ ہٹانے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا ہٹانے سے؟ ہاتھ ہٹانے سے۔ جی بس اعظم صاحب یہیں سے اپنے جواب۔ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کسے کہتے نہیں؟ زیادہ کام۔ اور اس میں ایک تو یہ بھی بتایا گیا کہ 3 مرتبہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا کام جس کو دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر لنگی کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتا اوپر اٹھایا اور لنگی کو انٹی صحیح سے لگائی اور یوں کیا، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے لگے۔ سامنے والا اس میں یوں کرتے رہے اور پھر یوں کرنے لگے اور پھر بٹن بھی لگانے لگے۔ ایسا کام جس سے سامنے والا یہ سمجھے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یوں ہی کھڑا ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے عمل کثیر کی تفصیل یہ بھی بتائی ہے کہ 3 مرتبہ کوئی آدمی ہاتھ ہٹایا اور صرف یوں کر لیا، اتنا سا کیا تو وہ عمل کثیر نہیں ہے۔ اس لیے بس عمل کثیر سے بچیے، اور بہتر یہ ہے کہ نماز میں ذرہ برابر کوئی حرکت نہ ہو، مکھی بیٹھی ہے بیٹھنے دیجئے، کہیں کھجلی چھوٹی موٹی ہو رہی ہے برداشت کیجئے، نماز پوری کیجئے۔ صحیح بات ہے، یکسویت کی ضرورت ہے۔ زاہد صاحب کا سوال ہے، نواسے کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے، اور دیکھیے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان کو کیا ہم نے بتایا تھا، کیا انہوں نے پڑھا ہے، لیکن اس کے لیے جو مجرب چیز ہے وہ سورہ آل عمران کی 9ویں آیت، یعنی پہلے رکوع کی آخری آیت جو ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ بار بار لاتعداد پڑھی جائے۔ سینکڑوں بار کا ہمارا تجربہ ہے۔ اب اگر اس کے باوجود ان کو کامیابی نہیں ملی، یہ اللہ کی مرضی ہے، صبر سے بھی کام لیجئے۔ ابھی جو بات آ رہی تھی صبر کرنے کی، پریشان نہ ہو جائیے، اور کچھ صدقہ خیرات بھی کیجئے، بڑی مقدار میں کچھ صدقہ کیجئے۔ بہت مجبور پریشان کو تلاش کر کے چپکے سے
اس کی مدد کریں گے. ہو سکتا ہے کہ خدا پاک 2 دن نہ لگائے کہ بچہ آپ کے سامنے آ جائے. اللہ غیب سے مدد کرے. ہم یہاں سے یہی دعا کرتے ہیں. جی ہم دعا کرتے ہیں. کیونکہ کوئی اپنا جب بچھڑتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. مولانا صاحب مزرا صاحبہ کا سوال مختصر میں چاہتا ہوں کہ تہجد کی نماز کا طریقہ وہ جاننا چاہتی ہیں. دیکھیے جیسے عام نمازیں ہیں ایسے ہی تہجد کی نماز ہے. صرف نیت کرنے میں ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز فرض فجر کی یا مغرب کی 3 فرض کی نیت کرتی ہوں. تہجد میں بس نفل کہنا ہوتا ہے, نفل نماز تہجد, اور اس کے بعد نیت باندھ لیجئے. باقی کوئی فرق نہیں ہے, جیسے فرض نمازیں ہیں ایسے یہ ہیں. صرف اتنا ہے کہ اگر 4 رکعت کی آپ نماز کی نیت باندھیں گی تو فرض میں تو 4 رکعت میں سے دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی جاتی, اس میں چاروں میں سورت پڑھی جاتی ہے. رفعت زہرا صاحبہ کا سوال سر میں درد کے تعلق سے ہے, کوئی دعا وہ جاننا چاہتی ہیں. سر میں درد کے لیے آپ سورہ فاتحہ تیل لگاتی ہوں جون سا وہ تیل یا پانی پر دم کر کے اور وہ چھینٹا لگائیں, اپنے اوپر بھی لگائیں اور سر پہ بھی چھینٹے دیں اور نماز توبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی شفا عطا فرمائے. صبا صاحبہ کے 2 سوال ہمارے پاس باقی ہیں. گھر بک جائے اور بہتر گھر مل جائے, یہ ان کا پہلا سوال, اور دوسرا ہے بیٹی کی یادداشت میں اضافے کے لیے کوئی دعا. دیکھیے گھر بکنے کے لیے ہم اب سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم بیچنا چاہتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ گھر ہمارے لیے بہتر ہو, اس لیے آپ دعا تو کیجئے لیکن یہ بھی کہیے کہ پروردگار جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ کر دے. یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام یہ پڑھ لیا کریں. اور یادداشت کے لیے اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین یا حفیظ. اسی طریقے سے 20 نمبر کی سورہ طٰہٰ ہے, اس کے دوسرے رکوع کی شروع کی 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, وہ اس سلسلے میں مفید ہیں. اور یہ آخری سوال بہت اہم ہے. وہ کہتے ہیں گھر میں نا اتفاقی ہے, شوہر اور بیوی کے درمیان انہوں نے پورا اپنا واقعہ بیان کیا تھا. مجھے یاد آ گیا. ان کی ہے دیکھیے ہاں انہوں نے کہا ہے ہماری دوسری شادی ہے. جی ہمیشہ ہوتا ہے, یہ بہت گہرائی سے سمجھ لیجئے, اور بہت سارے لوگوں کو یہ دشواری پیش آتی ہے. پہلی بیوی سے اس شوہر کو بہت کچھ راحتیں تھیں, اس میں وہ نہیں ہیں, لیکن کچھ دوسری راحتیں ہوں گی. اس بیوی کو پہلے شوہر سے بہت کچھ راحتیں تھیں, ہو سکتا ہے اتنی راحتیں اس وقت نہ ہوں. ان باتوں کو ذکر کر کر کے یہ موجودہ زندگی تلخ نہ بنائیے. خوبیاں کسی میں ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی ہے, کسی آدمی کو اگر اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کچھ باتیں اس کی اچھی بھی ہیں. اس لیے ان برائیوں کو برداشت کر لیجئے, صبر سے کام لینے کی ابھی ہم نے بات کہی تھی کہ صبر و سکون سے اور تحمل اور برداشت کے ساتھ زندگی میں بہت سارے خطرات کو آدمی ٹال دیتا ہے. اس لیے برداشت سے کام لیجئے. اور یا ودودو آپ دونوں آدمی پڑھا کریں. آپ جس نے سوال کیا ہے ان کو تو ہم بتا ہی رہے ہیں, یا ودودو شروع میں 1 مہینے تک تو صبح 313 مرتبہ پڑھیں, عشاء کے بعد بھی 313 مرتبہ, پھر اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. برداشت سے کام لیں, کہ غصہ آئے چپ ہو جائیں, ان کی کوئی بات بری لگے آپ ٹال جائیں. یہ طریقہ ہے نباہ کا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ سبھی میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو, سبھی کے درمیان محبت پیدا ہو. مولانا صاحب آج کے دور میں ہر رشتے میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, تو محبت ہے. تمام عالم میں محبت ہے, اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسرے کو گوارا کرنا سیکھیں. بے شک دوسرے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سے بھی 2 انسان ٹھیک ایک طرح کے نہیں بنائے. سگے بہن بھائی بھی ایک مزاج کے نہیں ہوتے. برداشت کریں گے تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہم سکون سے گزار لیں گے. بے شک. بہت شکریہ مولانا صاحب. انہی کلمات کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں میری رہنمائی فرمانے کے لیے اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں.